اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وکفا والصلاة والسلام علی سید الرسل وخاتم الانبیاء اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا من یرتد منکم عن دینہ، اے ایمان والو جو شخص تم میں سے اپنے دین سے پھر جاوے فَسَوْفَ يَأْتِ اللَّهُ بِقَوْمٍ يُحِبُّهُمْ وَيُحِبُّونَهُ، تو اللہ تعالیٰ بہت جلد ایسی قوم کو پیدا کر دے گا جن سے اللہ کو محبت ہوگی اور ان کو اللہ سے محبت ہوگی۔ أَذِلَّةٍ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ أَعِزَّةٍ عَلَى الْكَافِرِينَ، وہ مسلمانوں پر تیز ہوں گے، کافروں پر مسلمانوں پر مہربان ہوں گے اور کافروں پر تیز ہوں گے۔ یجاہدون فی سبیل اللہ، اور اللہ کے راستے میں جہاد کرتے ہوں گے۔ ولا یخافون لومۃ لائم، وہ لوگ کسی ملامت کرنے والے کی ملامت کا اندیشہ نہ کریں گے۔ ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء، یہ اللہ تعالیٰ کا فضل ہے جس کا چاہے عطا فرماوے۔ واللہ واسع علیم، اور اللہ تعالیٰ بڑی وسعت والے ہیں، بڑے علم والے ہیں۔ انما ولیکم اللہ ورسولہ، بے شک تمہارے دوست تو اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول، والذین آمنوا، اور ایماندار لوگ ہیں، الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ، جو کہ اس حالت سے نماز کی پابندی رکھتے ہیں اور زکوٰۃ دیتے ہیں۔ وہم راکعون، اور ان میں خشوع ہوتا ہے۔ ومن یتول اللہ ورسولہ والذین آمنوا، اور جو شخص اللہ سے دوستی رکھے گا اس کے رسول سے اور ایماندار لوگوں سے، فإن حزب اللہ هم الغالبون، بس اللہ کا وہ گروہ ہے بے شک غالب ہوگا۔ صدق اللہ العظیم۔ گزشتہ آیات مبارکہ میں یہود و نصارہ سے دوستی کے متعلق بتلایا گیا تھا کہ یہودی تمہارے دوست نہیں ہو سکتے، ان سے دوستی نہ رکھا کرو، اور فرمایا، واضح طور پر فرمایا، جو ان سے دوستی رکھے گا وہ انہی میں سے ہوگا، جو ان سے محبت کی پینگیں بڑھائے، گویا کہ وہ یہودی اور نصرانی بن گیا۔ اب اس بات کو اللہ رب العالمین نے روز روشن کی طرح واضح فرما دیا، اور آج کی زیر درس آیت مبارکہ میں آنے والے وقت میں جو ارتداد، جو انتشار اور جو اسلام سے پھرنے والی باتیں ہونے والی تھی، اللہ تعالیٰ نے اس کو پیشن گوئی کے طور پر ارشاد فرمایا۔ پہلی بات تو یہ فرمائی کہ ایمان والے اپنے دین سے نہیں پھر سکتے، جو پھر جائے وہ اللہ کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے۔ فَسَوْفَ يَأْتِ اللَّهُ بِقَوْمٍ يُحِبُّهُمْ وَيُحِبُّونَهُ، فرمایا تم پھرتے ہو تو پھر جو، میرا کیا بگاڑ لو گے؟ میں تمہاری جگہ کسی اور قوم کو لا کر کھڑا کر دوں گا اور میں ان سے محبت کروں گا، وہ مجھ سے محبت کریں گے۔ ایک جگہ اور بھی ارشاد فرمایا قرآن مجید میں، إِلَّا تَنْفِرُوا يُعَذِّبْكُمْ عَذَابًا أَلِيمًا وَيَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ وَلَا تَضُرُّوهُ شَيْئًا، اور میں کہ تم اللہ کے لیے نکلتے ہو تو ٹھیک، نہیں نکلتے تو مجھے کوئی ٹینشن نہیں ہے، مجھے تمہاری کوئی پرواہ نہیں ہے، میں تمہاری جگہ کسی اور قوم کو لا کر کھڑا کر دوں گا، وَلَا تَضُرُّوهُ شَيْئًا، پھر تم اس کا کچھ بگاڑ نہیں سکو۔ تو آج ہم نے اپنے گریبان میں جھانک کر دیکھنا ہے، کیا ہمارے اندر یہ خوبی، یہ صفت، یہ کمی اور کمزوری پائی جاتی ہے کہ ہم اللہ کے لیے نکلتے ہیں کہ نہیں نکلتے؟ اللہ کے دین کے لیے ہمارے دلوں کے اندر کوئی محبت ہے یا نہیں ہے؟ یہ فیصلہ ہم نے خود کرنا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں
کہ اذلۃ علی المؤمنین اعزۃ علی الکافرین، عزت مومن کی ہے، مسلمان کی ہے جو اللہ اور اس کے رسول کی محبت کرتے ہیں، اور اللہ اور اس کے رسول ان سے محبت کرتے ہیں، اور کافروں پر وہ تیز ہوتے ہیں، کافروں پر چڑھائی کرنے والے ہوتے ہیں، جیسا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ شان تھی، اشداء علی الکفار، کافروں پر سخت تھے، کوئی نرمی نہیں رکھتے تھے، مسلمان کے لیے رحم دل تھے۔ جیسے کل میں نے عرض کیا، ایک بدو کھڑا ہو کر آپ کی طرف یہ انگلی کر کے کہتا ہے کہ عمر تیری بات ہم تب سنیں گے جب بتائے گا تیرے کرنے پر زیادہ دوسری کہاں سے آئی۔ اور کافر کے لیے یہ رویہ ہوتا تھا، فرماتے ہیں کہ جب مسلمان اس طرف سے جا رہا ہو اور ادھر سے کافر آ رہا ہو، اور مسلمان گدھے پر ہو اور کافر گھوڑے پر ہو، تو کافر کو اجازت نہیں ہے کہ مسلمان کے ہوتے ہوئے گھوڑے پر سفر کرے۔ اور آج کی یہ شان اور عظمت تھی، کافروں پر اتنے سخت تھے کہ اگر بازار میں دونوں کا ٹاکرا ہو جائے تو مسلمان کو چاہیے کہ اتنی زور سے اس کو کندھا مارے کہ وہ نیچے گر جائے، اس کو پتہ چلے کہ اللہ کے باغیوں کو دنیا کے اندر بھی عزت نہیں اور آخرت کے اندر بھی عزت نہیں۔ جو اللہ کو نہیں مانتا، اللہ کی نہیں مانتا، اس کو دنیا کے اندر رہنے کا حق حاصل نہیں۔ اگر رہے گا تو وہ نوکر اور غلام بن کر رہے گا، اور مسلمانوں کے غلام بن کر رہے گا۔ اس لیے ہمیں اللہ نے جو شان و شوکت عطا فرمائی ہے، یہ تمام کائنات کے انسانوں سے زیادہ اور بہترین عطا فرمائی ہے۔ کہ عزت اگر ہے تو ایمان والوں کی ہے، ایمان والے لوگوں جو اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتے ہیں۔ اللہ اور اس کے رسول سے محبت کیا ہے؟ اللہ کے احکامات کو ماننا، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر ماننا، یہ ہے محبت۔ اس کی نشانی فرمائی، یجاہدون فی سبیل اللہ، وہ اللہ کے راستے میں جہاد بھی کرتے ہیں۔ جہاد میں اللہ نے عزت رکھی ہے، جہاد میں اللہ نے سربلندی رکھی ہے، جہاد میں اللہ رب العالمین نے قوت اور طاقت رکھی ہے۔ جہاد ہی دین کی سربلندی کا بہترین ذریعہ اور راستہ ہے۔ فرمایا ولا یخافون لومۃ لائم، وہ پھر کسی کی ملامت کرنے کی ملامت کو قبول ہی نہیں کرتے۔ جو کوئی بکواس کرتا ہے کرتا رہے، اپنا منہ گندا کر رہا ہے، اپنا دماغ گندا کر رہا ہے، اپنی آخرت خراب کر رہا ہے، جو کہتا ہے کہتا رہے، ہمیں اس سے کوئی غرض نہیں ہونی چاہیے۔ یہ ایمان والوں کی نشانی ہے۔ فرمایا ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء، یہ اللہ کا فضل ہے جس کو اللہ عطا کر دے۔ یہ عزت کس کے ہاتھ میں ہے؟ عزت کون دیتا ہے؟ اللہ دیتا ہے۔ اور ذلیل کون کرتا ہے؟ اللہ ہی کرتا ہے۔ تو اللہ جس کو چاہے عزت دے، اللہ عزت ہمیشہ اسی کو دیتا ہے جو اللہ اور اس کے رسول کی مانتا ہے۔ اللہ کو اللہ مانتا ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی خاتم النبیین مانتا ہے، عزت اس کی ہے۔ اور پھر اس کی نشانی یہ ہے کہ کافروں سے دوستی، کافروں سے تعلق، کافروں سے پنگے نہیں بڑھاتا، مسلمانوں کے ساتھ تعلق بھی رکھتا ہے، مسلمانوں کا خیر خواہ بھی ہوتا ہے، اور مسلمانوں کے خیالات کے مطابق ان کی دیکھ بھال بھی کرتا ہے۔ فرمایا یہ اللہ کی طرف سے اس پر فضل ہے۔ واللہ واسع علیم، اللہ بڑے وسیع ہیں، بڑی وسعت والے ہیں اور بڑے علم والے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں انما ولیکم اللہ ورسولہ، بے شک جو لوگ یا جن کو دوست اللہ اور اس کے رسول ہیں، جنہوں نے اللہ اور اس کے رسول کو اپنا دوست بنا لیا ہے، اور ساتھ اس نے ایمان والوں کو دوست بنایا، اللہ کو بھی دوست بنایا، رسول کو بھی دوست بنایا، اور ایمان والوں کو بھی دوست بنا لیا۔ اور پھر اس کے اندر یہ تین نشانیاں اور بھی پائی جاتی ہیں۔ الذین یقیمون الصلاۃ، وہ نماز ادا کرتے ہیں، وہ نماز کو قائم کرتے ہیں۔ ویؤتون الزکاۃ، جب زکوٰۃ فرض ہوتی ہے تو زکوٰۃ بھی دیتے ہیں۔ اور ایک کام اور بھی کرتے ہیں، وہ ہم راضیون، اپنے اندر خشوع رکھتے ہیں، عاجزی رکھتے ہیں، تکبر نہیں کرتے۔ وہ یہ نہیں کہتے کہ میں نمازی ہوں، یہ نہیں کہتے کہ میں اذانیں دیتا ہوں، یہ نہیں وہ کہتے کہ میں تہجد پڑھتا ہوں، وہ یہ نہیں کہتے کہ میں نوافل ادا کرتا رہتا ہوں، وہ یہ نہیں کہتے کہ میں زکاتیں ادا کرتا رہتا ہوں، نہیں، عاجزی کے ساتھ ایک ہاتھ سے دیتے ہیں، دوسرے کو خبر بھی نہیں ہوتی، چھپ چھپ کر عبادت کرتے ہیں، چھپ چھپ کر مسلمانوں کی خیر خواہی کرتے ہیں۔ جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وصال ہوا، شہید ہوئے، تو 4000 بچے مدینہ کے اندر نکل کر آئے، 4000 بچے، اور کہنے لگے ہم تو یتیم تھے،
ہمیں اس کا احساس نہیں تھا، ہمیں پتہ نہیں تھا، لیکن اب عمر دنیا سے گئے ہیں، پہلے ہم یتیم نہیں تھے، اب یتیم ہو گئے۔ 4000 خاندانوں کی وہ پرورش کرنے والے جناب فاروق اعظم رضی اللہ عنہ، کسی کو پتہ بھی نہیں، ایسے چھپ کر ان کی معاملت کرتے تھے، دیتے تھے، ان کے گھر کا چولہا جلتا تھا، ان کے سر پر دست شفقت رکھا ہوا تھا، یتیموں کا خیال رکھنا۔ ہم تو یتیموں کا مال کھاتے ہیں، جہاں سے مل گئے چھین لیتے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ دنیا سے جاتے ہیں تو وہ بچے تو رو ہی رہے تھے، اسلام بھی رو رہا تھا، اسلام بھی رو رہا تھا، اسلام کو یتیم کر گئے۔ یہ کیفیات تھی، یہ مسلمانوں کے لیے خیر خواہی تھی، یہ محبت تھی مسلمانوں کے ساتھ، اور کافروں کے ساتھ یوں نفرت کا اظہار کیا کرتے تھے۔ فرمایا وَمَن يَتَوَلَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اور جو شخص اللہ سے اور اس کے رسول سے دوستی رکھتا ہے، اور والذین آمنوا مسلمانوں سے دوستی رکھتا ہے، تو اللہ نے فرمایا فَإِنَّ حِزْبَ اللَّهِ، وہ میرا گروہ ہے، وہ میری جماعت ہے، وہ میرا لشکر ہے، اولئک هم الغالبون، یہی غالب آئیں گے، یہی لوگ غالب آئیں گے۔ اب دیکھو ہماری دوستی کس سے ہے؟ اللہ کو ہم نے دوست بنایا ہے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم نے دوست بنایا ہے، کیا مسلمانوں کو ہم نے دوست بنایا ہے؟ ہم تو ایک دوسرے کی جڑیں کاٹتے ہیں۔ ہمارے ساتھ کھڑے ہونے والے، ہمارے ساتھ نمازیں پڑھنے والے، ایک ہی ساتھ میں بیٹھنے والے، ہم ایک دوسرے کی جڑیں نہیں کاٹ رہے، ایک دوسرے کی چگلیاں اور غیبتیں نہیں کرتے، ایک دوسرے کے ساتھ کس طرح بہیو رکھتے ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ کیسے ہمارے تعلقات ہیں، دیکھنے کو دل نہیں کرتا۔ ایک صف میں کھڑے ہیں، ایک ہی مسجد کے ہم نمازی ہیں، ایک ہی جگہ رہنے والے ہیں، ایک دوسرے کو ہم برداشت نہیں کرتے، نہ اس کی جوانی کا لحاظ کرتے ہیں، نہ اس کے بڑھاپے کا لحاظ کرتے ہیں، نہ اس کی نمازوں اور اس کی کیور سنی کا لحاظ رکھتے ہیں۔ ہم کیا کہتے ہیں؟ بندہ ہی نہیں چنگا لگتا، اس کے کرتوت ایسے ہیں، اس کا کردار ایسا ہے، یہ کھاتا ایسے ہے، یہ پیتا ایسے ہے، یہ چلتا ایسے ہے، یہ دیکھتا ایسے ہے، یہ پہنتا ایسے ہے، ہم نے ایک ایک چیز اس کے نوٹ کی ہوئی ہے اور لوگوں کو بتاتے پھرتے ہیں۔ یہ کیا انسانیت ہے؟ درندگی ہے، جانور والی خصلتیں ہمارے اندر۔ کیا ہے ایمان ہمارا؟ کیا اسی کو ایمان کہا جاتا ہے؟ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دوسروں کے خیر خواہی کے لیے پیدا کیا ہے۔ اللہ کہتا ہے میرے سے محبت کرو، میری محبت کو حاصل کرو، میں محبت اسی سے کرتا ہوں۔ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ، جو میرے پیغمبر کے ساتھ محبت کرتا ہے، ان کی اطاعت کرتا ہے، ان کے 100% طریقوں کے مطابق زندگی گزارتا ہے۔ اور یہاں اللہ کہہ رہے ہیں ساتھ ایمان والوں کے لیے اللہ کا عمل کر رہا ہے۔ یہ جو ایک صف میں ڈیڑھ دو صف ہماری ہوتی ہے، کم از کم ہم تو ایک دوسرے کا خیر کیا کریں، ایک دوسرے کے ساتھ پیش آئے کریں، محبت کے ساتھ ایک دوسرے کی خیر خواہی کیا کریں، ایک دوسرے کو جگہ دیا کریں، ایک دوسرے کے احترام میں کھڑے ہو جایا کریں۔ اس کی خواہشات یہ ہیں کہ ہم ایک دوسرے سے ایک ہو جائیں۔ ہمیں یہ محسوس کروانا ہوگا کہ ہم ایک ہیں۔ جب ہمارے دلوں کے اندر یہ نفرت، قدوم سے بغض اور کینہ اور حسد نکلے گا تو تب ہم جا کر ایمان کی محبت ہمارے دلوں کے اندر آئے گی۔ ہمارے دل میں ایمان نام کی چیز ہے نہیں۔ یہ کیا اللہ ہماری ان نمازوں کو نہیں جانتے؟ ہمارے صدقے خیرات پر ہماری بخشش نہیں ہے؟ بخشش اگر ہے تو ہمیں مسلمان کی خیر خواہی کے اندر اللہ نے رکھی ہے، مسلمانوں کے کام آنے پر رکھی ہے۔ اخلاقیات ہمارے درست ہو گئے تو ہمیں جنت ملے گی۔ نماز روزے پر جنت نہیں ہے، اچھے اخلاق پر جنت کا وعدہ ہے۔ اگر ایک عورت بھوکے کتے کو، پیاسے کتے کو پانی پلا کر اور وہ کنجری اور پیدا عورت جنتی ہو سکتی ہے تو کیا میرا رب بہترین انسان پیدا کرنے والے اشرف المخلوقات جیسے انسان کو پیدا کرنے والے کے ساتھ اگر تم خیر خواہی کرو گے تو میرا رب جنت نہیں دے گا؟ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا راستے میں کانٹے پڑے ہوں، راستے میں پتھر پڑے ہوں، راستے میں کوئی روڑا اٹکا یعنی ٹھیڈا لگنے والی کوئی چیز پڑی ہو، تم اس کو راستے سے ہٹا دو تو میرا رب تمہیں جنت دے دے گا، میرا رب تمہیں جنت دے دے گا۔ جہاں سے تکلیف دے چیز تم نے مسلمان کے لیے ہٹا دی،
تو اس خیر پر جنت کا وعدہ اللہ فرما رہے ہیں. اور تیرے سجدوں کا بھوکا نہیں ہے میرا رب, تیری تہجدوں, تیری قیامہ, تیرے قیام اور رکوع کا بھوکا نہیں ہے, محتاج نہیں ہے. میرا رب تیرے صدقے اور خیرات کا محتاج نہیں ہے. میرا رب تو یہ چاہتا ہے کہ یہ میرے بندوں کے ساتھ اس کا پیار کتنا. جب رب کہتے ہیں کہ میں 70 موت سے بڑھ کر انسان سے پیار کرتا ہوں, 70 موت سے بڑھ کر میں اپنے بندے سے پیار کرتا ہوں, تو کس طرح کا ایمان والا, تیرے اندر کیا ایمان ہے, تیرے اندر کہاں سے کیسی مسلمان ہے. اپنے اندر اسلام اگر لانا ہے تو خیر خواہی پیدا کرنی ہوگی, ایک دوسرے کے کام آنا ہوگا, ایک دوسرے کی دل آزاری سے بچنا ہوگا. اگر اس سے کوئی زیادتی ہو جائے, کوئی غلط بات کر دے تو اس کو برداشت کر لیا. آج کی زیر درس آیات یہی تعلیم دی جا رہی ہے. اللہ ہماری اخلاقیات کو درست کرنا چاہتا ہے, ہماری تربیت کر رہا ہے. تو اس لیے عام انسان تو عام انسان ہے, ہمیں علماء کی بھی قدر کرنی چاہیے, جن سے ہم پڑھتے ہیں, جن سے ہم سیکھتے ہیں. جناب امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی میں نے پہلے بھی کئی دفعہ اس بات عرض کی ہے کہ حضرت کی ایک شورا ہوتی تھی مسائل کو بتانے کے لیے, مسائل اخذ کرنے کے لیے. 40 بندوں پر وہ مشتمل تھی. تمام علماء تشریف لائے اور سب سے آخر کے اندر ایک دیہاتی قسم کا آدمی جس نے تہمت باندھا ہوا, میلے کچالے کپڑے, وہ بھی اس مجلس میں داخل ہو رہا. حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کھڑے ہو گئے, اس کا کھڑے ہو کر استقبال کیا اور اس کو اپنی جگہ پر بٹھایا. تو لوگوں نے پوچھا, حضرت اتنے بڑے بڑے علماء تشریف لائے, آپ اس کے لیے کھڑے نہیں ہوئے, آپ نے ان کی آہو بھگت نہیں کی, ان کو پروٹوکول نہیں دیا. یہ ایک دیہاتی اور جاہل آدمی آیا ہے اور گندے میلے کے چارے کپڑے, وہ عالم بھی نہیں, آپ نے اس کو اپنی جگہ پر بٹھا دیا. فرمانے لگے یہ میرا استاد ہے, امام اعظم ہے, علماء کے امام ہیں. کہتے ہیں میرا استاد ہے. حضرت ہمیں سمجھ نہیں ہے استاد کیسا, یہ تو ان پڑھ لگ رہا ہے, یہ جاہل لگ رہا ہے. فرمانے لگے قرآن مجید سے مسائل میں نے نکالے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے احادیث سے میں نے مسائل اخذ کیے ہیں, لیکن ایک مسئلے پر آ کر میں بھی پھنس گیا. مجھ سے کسی نے سوال کیا کہ کتا کب جوان ہوتا ہے, تو مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا, نہ قرآن میں نہ حدیث میں ہے. میں کیسے بتاتا کتا کیسے جوان ہوتا ہے؟ پھر میں نے اس دیہاتی آدمی سے پوچھا, اس نے مجھے بتایا جب کتا ٹانگ اٹھا کر پیشاب کرنا شروع کر دے وہ بالغ ہو جاتا. مجھے سمجھ آ گیا, اس نے مجھے ایک مسئلہ بتایا اور تو میرا حق بنتا ہے, یہ میرا استاد ہے, میں اس کا کھڑا ہو کر اس کا استقبال کرتا. تو ہم تو قرآن بھی سیکھتے ہیں, حدیث بھی سیکھتے ہیں, نماز بھی پیچھے پڑھتے ہیں, پھر اپنے امام کی بدخوئی کرتے ہیں, اس کی غیبتیں کرتے ہیں, اس کی چغلیاں کرتے ہیں. ان کی کپڑوں پر نظر ہوتی ہے, اس کے تعلقات پر نظر ہوتی ہے, اس کے کھانے پر نظر ہوتی ہے, اس کے پینے پر نظر ہوتی ہے, اس کی ایک ایک چیز پر ہم نظر رکھتے ہیں. یہ آتا کہاں سے, یہ کھاتا کہاں سے, اس کے پاس وسائل کہاں سے آگے, دینے کی بجائے ٹانگیں کاٹتے ہیں. یہ کیا انسانیت ہے؟ یہ کیا انسانیت ہے؟ ہم دیتے نہیں ہیں, دیتے نہیں ہو پھر باتیں کرتے ہیں. یہ ہر مسجد کے اندر یہ ماحول ہے, صرف ہماری مسجد میں نہیں. اس لیے ہماری تربیت کی ضرورت ہے, ہمیں اپنی اصلاح کی ضرورت ہے, ہمیں اپنے کو بدلنے کی ضرورت ہے. ہمارے اندر اللہ اور اس کے رسول کی محبت کی کمی ہے, ہمارے اندر دین کی کمی ہے. خدا کے لیے اپنے آپ کو بدلو. کل قیامت والے دن یہ کوئی عذر نہیں قبول ہوگا. تمہاری نمازیں تمہیں نہیں بخشائیں گی, تمہارے روزے زکات صدقے خیرات تمہیں نہیں بخشائیں گے. تمہیں اگر کوئی بخشائے گا تو اچھے اخلاق بخشائیں گے. اگر تمہیں کوئی جنت میں لے کر جائے گا تو اچھے اخلاق کے ساتھ جنت میں جاؤں گے. اخلاق درست نہیں ہے تو یقیناً جنتی نہیں ہو. یہ حقوق العباد ہے. اللہ اپنے حق تب معاف کرے گا جب تم بندے سے اپنی معافی مانگو. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی مرتبہ جنت کی اس شخص کو بشارت دی ہے کہ جس کے اخلاق اچھے ہیں, جو دوسروں کے فیور میں, دوسروں کے ساتھ محبت کرتا ہے, دوسروں کے کام آتا ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ احکم اللہ ہمیں ایمان والوں کے ساتھ محبت کی توفیق نصیب فرما دے.
ایمان ہمارے دلوں کے اندر داخل فرما دے، اور اللہ اپنی جماعت میں انہیں شامل فرما دے۔ جب ہم اللہ کا لشکر بن جائیں گے، اللہ کی جماعت بن جائیں گے، اللہ ہمیں غلبہ عطا فرما دے گا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔